بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانی میں کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانیوں میں رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ اس کے متعلق ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانیوں میں کیوں رہتا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا۔ اس مکالمے کے بعد اس الو کو بہت ہی خطرناک خطاب ہی دیا تھا۔ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام الو کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جس کے بعد الو جواب میں کہتا ہے کہ میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، اکیلے میں کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی بسا کرتے تھے۔ الو کے ساتھ مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا کہ الو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے، انسانوں کے گھروں محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تو الو ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتے تھے، جس کو کھا کر الو اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ دوستو، ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر رہنا کیوں پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ ہمیشہ اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ اے حضرت، کیا ہوا تھا؟
اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس الو پرندے نے کہا، یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آگ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اڑ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے، اس کو کہیں پر انسان نظر آئے تو فوراً اڑ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑ سکے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک کو باران الو اور دوسرے کو عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کیڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی گھو میں بناتا ہے، یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے، یا پھر کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیکھ رہے ہو، لیکن الو تو آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے اور ہم انسانوں کی طرح نظر گھما کے نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ لوگ لوگوں کو الو کا طعنہ دے کر کہتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ دوسرے پرندے کی نسبت اس کے پر بھی بہت ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ دوستو، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ میں الو کے بولنے پر اس کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت ثابت ہوتی ہے۔ چین میں الو کے دیکھنے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے کی آواز کو بری سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کے بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان میں دیوالی کے موقع پر الو کو لانا جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔
یعنی الو کی قربانی دیتے ہیں۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔